میں اور میری فیملی رہتی تھی بارڈر پر. میرے پاس شہریت تو افغانستان کی تھی, پاسپورٹ بھی وہیں کا تھا. سچی بات پوچھو نا, مجھے بھی نہیں پتہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. کی بات ہے, ایک بندہ پی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس کو اپنے اختیارات کا, اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہ ہو, یا کسی کے پاس جوتی کپڑا ہے یا نہیں, اس کی چھت تو نہیں ٹوٹی, وہ بادشاہ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, سین نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہوسٹ یاسین اللہ کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں. ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے ڈمی میوزیم سے آئے نور الحق کاکڑ صاحب سے. جی, نور الحق کاکڑ صاحب بدقسمتی سے پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں. ان کے نگران وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات, بجلی, گیس, ان کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. روپے کی قدر میں آئے روز نمایاں کمی. نہ صرف صوبائی لیول پہ بلکہ ملکی لیول پر پہیہ جام ہڑتال, احتجاج, مظاہروں, یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میڈیا پر آنے والے ان کے مختلف متنازع بیانات نہ صرف عوام میں ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نور الحق کاکڑ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بڑی رحمت ہے جی. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا افغانی شہری ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ کی رحمت سے کہ آپ نے یہ سین نیوز کے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا. آپ نے بھی مجھے قیمتی وقت دیا, میرا بھی قیمتی وقت تھا. آج کل مصروف تو بہت زیادہ ہوں میں. اور دوسری بات یہ کہ میں اور میری فیملی رہتی تھی بارڈر پر. اچھا. تو یہ لوگوں کے لیے حد بندیاں ہوتی ہیں جو کہ بھئی یہ بارڈر ہے, ادھر نہیں جا سکتے, یہ ادھر نہیں. جو نزدیک رہتے ہیں وہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں سے ادھر بھی آ جاتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. ادھر کچھ پکا ہوا تو وہ ادھر آ جاتا ہے, ادھر کچھ پکا ہوا تو ادھر جاتا ہے. تو جسٹ ایک دیوار, ایک لکیر سی جسے ہم نے کراس کرنا ہے تو وہ افغانستان ہو گیا, ادھر ہے تو پاکستان. یعنی کہ فورسز کی کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی, آپ کو روکیں ادھر کی یا ادھر کی فورسز کی کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں اور ادھر سے ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں, تاش بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں آر پار. اچھا. یہ تو کوئی مطلب میڈیا میں کوئی دکھانا ہو تو بھی فائرنگ ادھر سے ہوگی, ٹک 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 ٹک, ادھر سے ہوگی فائرنگ, ٹک ٹک. اچھا, یہ سب دکھاوے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. آج اتنے مر گئے, آج اتنے مر گئے. کہ جب کوئی کشیدگیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے ہی گھروں میں بھی تو برتن کھڑک ہی جاتے ہیں نا, تو بارڈروں پہ بھی کھڑک ہی جاتے ہیں. اچھا اچھا. ورنہ ہم لوگ, ہمارے جانور ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے جانور ادھر آ جاتے ہیں. ایسے افغانستان ہے, ایسے ہی بھارت ہے. مطلب جانور بھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہاں کی چیزیں ادھر سیل ہو رہی ہیں, ادھر کی چیزیں وہاں سیل ہو رہی ہیں. ایسا بھائی چارے میں بڑی برکت ہوتی ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے بارڈر کو ایک بارڈر نہیں بلکہ غیر معمولی ایک لکیر قرار دے دیا ہے. وہ آپ کا بیان آپ کی حد تک درست ہو سکتا ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ بیان قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ نے 20 سال انگلینڈ میں گزارے, افغانستان کے پاسپورٹ, افغانستان کی شہریت پر, افغانستان کے شناختی کارڈ پر آپ انگلینڈ میں گزارے. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ افغانی شہری تھے؟ یہ سب آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا؟ یاسین صاحب, یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا تکا لگ گیا, دال لگ گیا, تکا لگ گیا, لاٹری کھل گئی. میرے پاس شہریت تو افغانستان کی تھی, پاسپورٹ بھی وہیں کا تھا. تو انہوں نے کچھ سہولتیں, کچھ فیسلٹیز دی. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کی کیئر کریں گے, آپ کا خیال کریں گے. تو 20 برس میں نے کہ چلو ٹرتے پھرتے گزار. اچھا. مزدار لگ گیا, میں نے کہا جانے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانی شہریوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے؟ نہیں, میرے ساتھ اور بھی ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں. ہاں, وہ تو کافی سارے لوگ جو تھے. نہیں, اکیلے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اکیلے میں تو جنازہ نہیں اٹھا سکتے آپ, یہ بات آپ کی درست ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف 2001 سے 22 کے درمیان میں ایک این جی اوز کی مد میں کروڑوں روپے لوگوں سے ہتھیانے فراڈ کرنے کا نیب نے کیس بنایا. کیس چلتا بھی رہا, آپ انکوائریوں میں پیش ہوئے, معاملات ہوئے,
وہ اس کیس کا کیا بنا اور کیا معاملہ وہ کیا تھا؟ ایف بی آر کے کام ہے یا اس کے نیب میں بنایا گیا تھا؟ آپ کو نیب یاد کا ہے؟ یہی کام ہے نا؟ جی بالکل. جب کام ہی یہی ہے اس کا کام. میری این جی او تھی، فلائی کام کے لیے کام ہوتے تھے، لوگوں بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی، آنکھوں کے آپریٹ ہوتے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے، کفن دفن کا بندوبست کیا، یہ ہماری این جی او کا کام تھا. جی. تو نیب کا یہی کام ہے کہ ان کو رگڑا لگاؤ. لیکن میری پوسٹ پر ہاتھ تھا بڑے میاں صاحب کا. اچھا 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 اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ چپ کر کے یہ وقت گزاری جاؤ، آنے والے وقت میں آپ وزیر اعظم ہوں گے. یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا؟ جی بڑے لوگوں کی، بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے. اچھا، میاں صاحب کا آپ کی پشت پناہی تھی یہاں پر؟ جی انہی میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں، عزیز میاں قوال کی نہیں میں بات کر رہا. تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستاوے ان کی بات نہیں کر رہا میں، بڑے میاں صاحب کی بات. آپ نے بڑے مخصوص انداز میں تالی بجائی ہے، تو یہ تالی بجانے والوں میں بھی کوئی آپ کا رہا ہے تعلق ان سے؟ بڑا تعلق رہا ہے. آپ سے تعلق نہیں میرا؟ نہیں خیر، تو ہمارا تو ابھی جمعہ یہ 4 دن ہوئے تعلق بنے ہوئے. سر وہ جمعہ اس سے پہلے آپ کو جانتا کون تھا؟ وزیر اعظم بننے کے بعد پتہ لگا کہ آپ بھی کچھ کاکڑ صاحب ہیں. جی ایسے 4 دن کی بات ہوتی ہے جب منظر عام چاند، بقرعید کا چاند سال بعد نکلتا ہے اور روزوں والی عید کا بھی سال بعد نکلتا ہے. جی بالکل. اگر لوگ پوری دنیا میں کہتے ہیں نا عید کا چاند، عید کا چاند، عید کا چاند، ان چاندوں میں سے ایک چاند میں ہوں. یہ بتائیں الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کب کروا رہے ہیں؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اختیار تو آپ کے. الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ میرے بھی اختیار میں نہیں ہے. تو پھر یہ کس کے اختیار میں؟ الیکشن کمیشن کے یا جی میرے بھی جی میرے بھی اختیار میں نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے یا پھر جو بڑی سطح پہ. میری طرف سے تو نہ ہو الیکشن، میں تو وزیر اعظم ہوں. الیکشن کون کروائے گا؟ یہی کروائیں گے پارٹیاں مل جل کے. الیکشن کمیشن نے ابھی حلقہ بندی اور اندراج شروع ہو گیا ہے، 90 دن کا کہہ رہے ہیں. بس یہ تقریروں میں اور جلسوں میں 90 دن گزر جائیں گے، پھر ہم ڈیٹ دیں گے آپ کو. پارٹیوں کے بس میں ہوتا تو الیکشن کب کے ہو چکے ہوتے. آپ بتائیں الیکشن کون کروائے گا، کب کروائے گا؟ کوشش کر رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے 90 دن میں کروائیں. جی. تو ابھی جب ڈیٹ دیں گے اس کے بعد 90 دن ہو گئے، دیکھیں وہ ڈیٹ کب آتی ہے. ان 90 دن میں نہیں ہوتے. اچھا. یہ تو مجھ سے لکھوا لیں، سال میں 6 مہینے میں، بڑا ان 90 دن میں نہیں ہو سکتے. ویسے الیکشن کے بارے میں جو پاؤں تلے قانون روندا گیا ہے، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات تھے، چاہے لوور کورٹس کے تھے، الیکشن کمیشن کے تھے، سیاسی پارٹیوں کے ڈیسیجن تھے، جو قانون کی بات تھی الیکشن کے حوالے سے، جس بری طریقے سے آپ لوگوں نے اسے پاؤں تلے روندا ہے، اس کی مثال پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں نہیں ملتی. کاکڑ صاحب اپنی ایمانداری سے بتائیں الیکشن کب کروا رہے ہیں اور کب ہونے جا رہے ہیں؟ سیریس، کوئی جوک نہیں کرنا. میں آپ کو کیا مطلب مستانہ صاحب لگ رہا ہوں؟ اب تک کہ آپ کے یا امان بیانات صاحب کسی لگ بھی رہا جوکر سے کم نہیں آئے جتنے بھی میڈیا پہ بیان دیا آپ نے. جناب آپ صحیح فرما رہے ہیں، سچی بات پوچھو نا. مجھے بھی نہیں پتہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. مجھے تو جہاں لا کے بٹھا دیے بھی خیال رکھنا ہے، کوئی کرسی کو بلب نہ لا لوے، کوئی اے سی نہ لا لوے، پانی والا کولر نہ چوک کے لے جاوے. یہ مالی جو باہر کھڑے ہیں اسمبلی ہالوں کے، یہ گملے نہ اٹھا کے لے جائیں. وہ گھینچی یا وہ جو کینچی جس سے وہ گڈینیاں کاٹتے ہیں یہ نہ گم ہو جائیں. ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. الیکشن جب مرضی ہو، میں تو بیٹھا ہوں، وزیر اعظم ہوں، بس جانے دو. آپ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کہہ رہا جو ہوں لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں الیکشن کروانے کی ڈیٹ یا معاملات، ان کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں، انہیں کو پتہ لے کے جو آئے ہیں بندہ آپریشن تھیٹر. یار ویسے کتنے شرم کی بات ہے، ایک بندہ پی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس کو اپنے اختیارات کا، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہ ہو. پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پہ اختیارات پہ بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی سیٹوں پہ قابض ہو کے بیٹھنے پہ؟ دیکھیں آپ گفتگو میں تھوڑی سی گریز کیجیے گا. پی ایم صاحب، عوام 22 کروڑ عوام کھول رہی ہے، اس کا بس نہیں چلتا آپ کو، آپ کے بوٹی بوٹی کر جائے. میں بوٹی بوٹی بھی میں بقرعید تھے پی ایم بنے.
آپ بنے تو ایسی بلی چڑھانے کے لیے بنے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جناب مجھے آپ کو بنایا ہی بلی کے لیے گیا ہے۔ دیکھیے بات سنیں، اصل میں مجھے میرے اختیارات کا پتہ ہے کہ میں نے چوکی داروں کا خیال کرنا ہے، مالیوں کا کرنا اچھا ہے۔ یہ آپ کا اختیار ہے اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ جی جی، الیکشن کرانا بجلی میری کے بلوں میں آپ کمی کب کر رہے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں؟ دے دیے، بل دے دیے ہم نے، کس کو دے دیے؟ ایم ایف، آئی ایم ایف کو۔ آئی ایم ایف کو۔ آئی ایم ایف کا ہمارے بجلی بلوں سے کیا تعلق ہے؟ ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کس کوئی چیز بھی کا؟ بات ہوگی تو ہم منظوری دیں گے، تو آپ نے یہ آگے کرنا ہے، ورنہ آپ یار کچھ نہیں کر ہماری آزادی کو ان چند ٹکوں کی خاطر آپ نے بیچ نہیں دیا؟ ہمارے ملک کی آزادی کو چند ٹکوں کی خاطر آپ گروی رکھوا کے آگے ہو، ہر بات ہر ڈیسیژن آپ کو پوچھ کے کرنا پڑتا ہے۔ جناب یاسین صاحب گزارے، اب ٹکوں والی تو بات ہے ہی نہیں، روپے والی بات بھی ہے نہیں، 2 روپے 5 روپے 8 روپے 9 روپے والی، 10 روپے سے ہمارا روپیہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ٹکوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کھربوں روپے یا کروڑوں روپے ہم نے لیے ہیں ڈالروں کے حساب سے، آپ کیا سمجھ رہے کہ ہم پاگل ہیں؟ کس لیے لیے؟ بھائی ملک کی ضرورت تھی اس لیے لیے، اگر نہ لیتے ڈیم بند ہو جاتے، ملازمین کی تنخواہیں رک جاتی، پینشنوں کاکڑ صاحب قرضہ لیا جاتا ہے اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے، بھرنا پڑتا ہے عوام کو، مختلف ٹیکسز بجلی بلوں گیس بلوں مہنگائی کی صورت میں عوام پے کرتی ہے۔ دیکھو نا، زندہ دلانے ملک ہے۔ یہ بتائیں یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا؟ 18-19 روپے تک یکدم آپ نے ریٹ بڑھا دیا۔ ابھی تو 18-19 روپے بڑھے ہیں، ابھی 40-42 روپے کا اور ہم نے بل دے دیا، یہ 350 تک بریک لگے گی جا کے۔ ویسے آپ کسی دن سیکورٹی کے بغیر باہر نکل کے تو دکھائیں پبلک میں۔ میں پاگل ہوں؟ کون سا دنیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے جو بغیر سیکورٹی کے باہر؟ ہماری پاکستان کی ہسٹری ہے، ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری ہے، مسلمان بادشاہ بغیر کسی سیکورٹی کو اپنی رعایا عوام کو چیک کرنے کے لیے نکلتے تھے گلیوں میں سڑکوں میں۔ آپ بھی آئے ذرا۔ وہ بادشاہ ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ پڑوسی محلے میں علاقے میں میری سلطنت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، یا کسی کے پاس جوتی کپڑا ہے یا نہیں، اس کی چھت تو نہیں ٹوٹی۔ وہ بادشاہ تھے، وہ دین پر چلا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے وہ بادشاہ تھے، آپ تو چمچے ہی ہوئے، آپ بادشاہ تو نہ ہوئے، آپ کو تو لا کے بٹھایا گیا ہے، آپ آئے نہیں ہو، اہلیت نام کی آپ کے اندر چیز کوئی نہیں ہے۔ پلیز پلیز پلیز، جی سوری، میں معذرت چاہتا ہوں اس کی۔ اچھا یہ بتائیں یہ کیا آپ نے چول ماری کہ ملک لوگ عوام تاجر سرمایہ دار انڈسٹریلسٹ پڑھا لکھا طبقہ انجینئر ڈاکٹر عام مزدور ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ نے بیان دیا جو جانا چاہتا ہے جائے؟ ابھی جان نہیں گزارا اور جاؤ چلے جاؤ، میرے سر پہ بیٹھنا انہوں نے۔ بھائی اپنے پیسے لگا کے جائیں گے نا، ٹکٹ لیں گے ویزا لیں گے، وہاں کھائیں گے۔ کاکڑ صاحب اس ملک کی عوام نوجوان آپ کا بچہ ہے، آپ ان کے والدین کی جگہ ہو، کیا آپ کا بچہ گھر سے ناراض ہو کے آپ کی ناقص پالیسیوں نااہلی کی وجہ سے ناراض ہو کے گھر سے جائے؟ آپ برداشت کریں گے کہ ہاں میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو کے مجھے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آپ نہیں برداشت کریں گے تو یہ آپ نے کیسے چبلوں والا بیان دے دیا؟ آپ نے بہت بڑی چبل ماری ہے۔ اور بھائی ماری یہ نہیں، میرا بچہ باہر نکل کے دکھائے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، یہ تو آپ کے اور عوام کے بچے جاتے ہیں تو جائیں بھائی۔ یعنی کہ آپ ان کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے عوام کے بچوں نہیں، ہو بھی نہیں سکتا کسی کے بچے کو اپنا نام دینا، یہ بھی قانوناً غلط۔ اچھا دوسری سونے پہ سہاگا ایک اور آپ نے ساتھ ہی چبل مار دی۔ یار چبل 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 آپ نہیں ہیں اور چبل۔ جناب آپ آئے ہیں تو پہلے دن سے چبلیں مارنا شروع ہوئے تو اس کو چبل ہی کہیں گے نا، اور ہم کیا کہیں؟ دانش مندی کی کوئی بات آپ نے کی ہے؟ آپ نے کہا کہ کوئی مہنگائی نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ بجلی بلوں میں کوئی اضافہ ہے، نہ پیٹرولیم میں کوئی، عوام ایسی جھوٹ بول رہی ہے، دنگا فساد کر رہی ہے، پہیہ جام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا بیان ہوا آپ کا؟ آپ کو پتا ہے عوام اپنے کپڑے بیچ کے، اپنے اثاثے بیچ کے، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں بیچ کے آپ کو بل ادا کر لیے، آپ کو ٹیکس دے رہی ہے۔ ایکسٹرا ہوں گے کپڑے جوتییں برتن ایکسٹرا بیچے انہوں نے، اب وہ مطلب لفافے پہ رکھ کے روٹی کھا رہے ہیں، یہ بغیر کپڑوں کے پھر رہے ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں لوگ بیچ دیتے ہیں، چلو اسی بہانے چلو بل بھی بھرا گیا اور کے گھر میں کچرا بھی ختم ہو گیا۔ اچھا کاکڑ صاحب یہ بتا دیں، چلیں جو پچھلا ہو گیا یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے بیٹھنے دو، بیچو کھاؤ پیو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جب تمہارا دل کرے الیکشن کرا لینا، اس کو مرضی لا کے بٹھا دینا، جب تک میں ہوں مجھے پلیز کچھ نہ کہیے گا۔ ریکویسٹ، آئی ایم پرائم منسٹر پاکستان، یس۔
थैंक यू वेरी मच। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, आपने देखा है कि पाकिस्तान पर किस किस्म के चव्वल और बेहुदा और इंतहाई कम ज़र्फ़ किस्म के हुक्मरानों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया है, जिनकी ना कोई पॉलिसी है, जिनका ना कोई नज़रिया है, जिनकी ना कोई अहलियत है। नाअहल अफराद को इस किस्म की अहम पोस्ट पर बैठाकर ना सिर्फ हम पाकिस्तान, इस कौम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, बल्कि हम खुद भी तबाह, लेकर आने वाले भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए इस पाकिस्तान के, इस पाक सरजमीन के बारे में कुछ सोचिए। इस अवाम को, इस कौम को तबाह बर्बाद होने से बचाइए। वो कीजिए जिसका हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त देता है। ऐसा ना हो कि पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ ना रहे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।